بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ سبقوں میں بدعت اور اہل بدعت کے رد پر قرآن کریم کی متفرق اور مختلف آیات آپ کے سامنے ذکر کی گئیں. آج کے سبق میں اسی عنوان پر ایک ضابطہ اور اصول وہ ذکر کیا جاتا ہے جس کے تحت بہت ساری آیات حل ہو جائیں گی، سمجھنی آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس کے لیے ایک مختصر سی تمہید کی ضرورت ہے. تمہید یہ ہے کہ ابلیس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف ہتھیار اور ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. کبھی کسی شکل میں انسان کو گمراہی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرے گا، کبھی کسی شکل میں. اس کے گمراہ کن ہتھ کنڈوں میں سے ایک یہ بھی اہم اور بنیادی اس کا ہتھیار ہے جسے قرآن کریم نے تزیین شیطان سے تعبیر کیا. تزیین شیطان کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کے برے اعمال مزین اور خوبصورت کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے. انسان انہیں اچھا اور خوبصورت خوشنما سمجھ کر انہیں اختیار کرتا ہے. تو وہ جو عمل کرنے والا عامل ہے، فعل کرنے والا فاعل ہے، اس کے دل و دماغ میں، اس کی نگاہ میں ان برے اعمال کو شیطان خوبصورت اور مزین کر کے پیش کرتا ہے. اسے قرآن کریم نے تزیین شیطان کا عنوان دیا
کہ شیطان ان اعمال کی جو فی نفسی ہی حقیقتاً برے ہیں، کتاب و سنت کے خلاف ہیں، شیطان ان کی تزیین کرتا ہے۔ تزیین کا معنی مزین کرتا ہے، خوبصورت کر کے دکھلاتا ہے۔ تو تزیین بری چیز کو خوبصورت کر کے دکھلانا، خلاف شریعت عمل کو نیکی کر کے دکھلانا، اس کا نام ہے تزیین۔ وہ کفر بھی ہے کہ کفر کرنے والا کافر کرتا تو کفر ہے لیکن سمجھتا اسے عبادت ہے، وہ اسے کفر تو نہیں سمجھتا، اسے وہ نیکی سمجھتا ہے، دین سمجھتا ہے، اللہ کی رضا کا اسے موجب سمجھتا ہے، وہ نادان۔ تو وہ کفر شیطان نے مزین کر کے، خوبصورت کر کے، اسے دین کا لبادہ اڑا کر اس کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ کرتا کفر رہے گا، سمجھتا عبادت اور دین رہے گا۔ یہ ہے تزیین شیطان۔ تزیین کا معنی سمجھ گیا نا؟ بری چیز کو، کتاب و سنت کے خلاف عقیدے اور عمل کو شیطان خوبصورت کر کے دکھلاتا ہے، عمل کرنے والے کے دل و دماغ میں، اس کی نگاہ میں وہ خوبصورت حق اور دین نظر آتا ہے، حالانکہ ہوتا وہ کفر ہے۔ اسی طرح شرک کا حال ہے کہ مشرک جو شرک کرنے والا ہے، اس کے شرکیہ عقیدہ کو اور اس کے شرکیہ اعمال کو شیطان اس کی تزیین کرتا ہے، اسے مزین کرتا ہے، اس کی زیب و زینت کرتا ہے، ٹیپ ٹاپ کرتا ہے، اور بڑا بنا سجا کر مشرک کے سامنے اس کی نگاہوں میں، دل و دماغ میں اس کو پیش کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کرتا شرک ہے، سمجھتا عشق ہے۔ کرتا شرک ہے، سمجھتا عشق ہے، کہ اس کا یہ شرک والا عمل تو گندا تھا۔ انما المشرکون نجس، اس کا یہ عمل گندا تھا، ناپاک اور پلید اور خبیث اس کا عمل تھا، شرک پہ مبنی اس کا عقیدہ گندا تھا، لیکن اس گند کو خوبصورت کر کے ابلیس نے اس کے سامنے پیش کر دیا۔ تو یہ شیطان کے گمراہ کن ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے، جن کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے، کہ وہ کرتا خباثت ہے، نجاست ہے، شرک ہے، سمجھتا اسے عبادت اور عشق ہے۔ اور وہ اس حد تک شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے مشرک کہ الٹا وہ دوسروں کو کوسنے لگتا ہے کہ یہ نبیوں کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے، ان کے معاذ اللہ گستاخ اور بے ادب ہیں، اس سے پوچھو ماننے کے کیا معنی ہے؟ ہم تو مانتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ کہتے ہیں نہیں، یہ کوئی ماننا ہوا، ماننا یہ ہے کہ ان کی پوجا کی جائے، نبیوں ولیوں کی سور و پکار کی جائے، ان کی نام کی نظریں نیازیں دی جائیں، یہ ماننا ہوا نا۔ یہ کون سا ماننا ہے کہ تم کہتے ہو ہم مانتے ہیں انہیں اللہ کا نبی برگزیدہ مانتے ہیں، اتباع پیروی کرتے ہیں، اولیاء جو سچے ہیں انہیں مانتے ہیں، ان کی عزت احترام تعظیم کرتے ہیں۔ یہ کوئی ماننا تو نہیں، ماننا ہے اس کی پوجا کرنا۔ شیطان نے یہاں تک انہیں پہنچا دیا۔ اسی طرح اہل بدعت کا حال ہے کہ کرتے سنت کی بغاوت ہے، کرتے شریعت کی مخالفت ہے، اور بدعات جس کے متعلق قرآنی دفعات سن چکے ہو کہ اتنا بڑا اور بھاری گناہ اور جرم کرتے ہیں، لیکن سمجھتے اسے نیکی ہے۔ کیوں؟ وہ شیطان نے ان کی نگاہوں میں اسے مزین کر کے پیش کیا۔ وہ کرتے بدعات ہیں، سمجھتے اسے عبادات ہیں، نیکیاں ہیں،
ایصال ثواب سمجھتے ہیں اور اس پر اللہ کی رضا کے طلبگار اور توقع رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ شیطان کی تزیین ہے کہ عمل انہوں نے غلط کیا، شیطان نے خوبصورت کر کے ان کو پیش کر دیا۔ تو عنوان کیا ہے؟ تزیین شیطان۔ معنی کیا ہے؟ برے عمل کو شیطان گندے عقیدے کو ان کے سامنے کیا کر کے پیش کرتا ہے؟ خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ کفر کرنے والے کا بھی یہی حال ہے، شرک کرنے والے کا بھی یہی حال ہے، بدعت کرنے والے کا بھی یہی حال ہے۔ بدعت کے اوپر وہ یہ خوبصورت مزین کر کے غلاف اور کمر چڑھا دیتا ہے، اور اس کے اندر وہ زہر ہوتی ہے، اندر نافرمانی اور یہ بغاوت ہوتی ہے سنت سے، لیکن وہ ظاہری اس کو مزین کر کے یوں پیش کرتا ہے کہ بدعت کرنے والا اپنے جرم سے ناواقف ہو جاتا ہے اور اسے وہ عقیدت، محبت، دین اور عبادت کا عنوان دے کر بڑی خوشی سے قبول کرتا ہے۔ تو قرآن کریم میں جتنی آیات، اور یہ بہت ساری آیات ہیں جس میں تزیین شیطان کا ذکر ہے کہ شیطان ان کے برے اعمال ان کے سامنے مزین اور خوبصورت کر کے پیش کر رہا ہے، وہ تمام آیات کفر پہ بھی رد ہیں، شرک پر بھی رد ہیں، اور اسی طرح برابر بدعت پر بھی وہ رد ہیں۔ وہ تمام آیات اس پر مختصر سی بطور مثال اور نمونے کے بات کو دیکھ لیجیے۔ یہ آپ کے سامنے 22واں پارہ سورہ فاطر آیت نمبر 8 ہے۔ اس میں بھی یہی تزیین شیطان کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ، افمن آیا وہ شخص، وہ آدمی، زینا کہ مزین کیا گیا، مزین کیے گئے، خوبصورت بنائے گئے، لہو واسطے اس کے، سوء برے، سوء برے گندے، عملی ہی اعمال اس کے۔ آفامن پس وہ شخص، زینا کے مزین کیا گیا، لہو واسطے اس کے، سوء عملی ہی برا عمل اس کا، تھا تو سوء عمل، غور کریں الفاظ پہ، تھا تو اس کا برا عمل، اب کفر بھی برا عمل، شرک بھی برا عمل اور بدعت بھی برا عمل، تھا تو سوء عملی ہی برا عمل، لیکن اس کے سامنے زینا لہو، اسے شیطان نے کیا کر کے پیش کیا؟ مزین کر کے پیش کیا، خوبصورت کر کے پیش کیا۔ تو قرآن خوانی کروا رہا ہے، بڑا خوبصورت عمل ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، تو کل تیجا ساتا 40واں جمعرات کروا رہا ہے، اتنے رقم پیسہ خرچ کر رہا ہے، ایصال ثواب ہوگا، تیرا فلاں فوت شدہ عزیز رشتہ دار وہ بخشا جائے گا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، یہ سب اس کے سامنے اس کے برے بدعت پہ مبنی عمل کو زینا لہو کیا کر کے پیش کر رہا ہے؟ خوبصورت کر کے پیش کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی عشق و محبت پر یہ تو جشن عید میلاد کا سب کچھ کر رہا ہے، جھنڈیاں، چراغیں، گھر کو سجانا، دکانوں کو، بازاروں کو، چوک چوراہوں کو اپنے نبی کے عشق اور محبت میں کر رہا ہے، یہ اس کو اس رخ پہ ڈالے گا۔ تو اس کا تھا برا عمل، سوء عملی ہی، لیکن عمل کرنے والے کے دل و دماغ اور نگاہ میں زینا لہو، اس برے اور گندے بدعت والے عمل کو شیطان نے کیا کر کے پیش کیا؟ خوبصورت کر کے پیش کیا۔ آفامن بھلا وہ شخص، زینا کہ مزین کیا گیا، لہو واسطے اس کے،
سوء برا، عمل ہی اس کا عمل، اس کے سامنے اس کا برا عمل خوبصورت کر کے پیش کیا گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ فرآہ، پس وہ اسے دیکھتا ہے، خیال کرتا ہے، سمجھتا ہے، اس اپنے برے عمل کو وہ خیال کرتا ہے، دیکھتا ہے، حسنا، خوبصورت، وہ زین لہ، مزین کر کے جو پیش کیا گیا، تو وہ کرتا بدعت ہے، سمجھتا بدعت حسنا ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ یہی ہے فرآہ حسنا، کرتا بدعت ہے، نام بدعت حسنا کا دیتا ہے، کرتا بدعت ہے، نام اور لیبل اس پہ لگاتا ہے بدعت مستحبہ، خوبصورت اچھی اور نیک بدعت کا نام دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے شیطان نے اس بدعت کو اس کے دل و دماغ اور نگاہ میں خوبصورت جو کر کے دکھلا دیا، تو وہ اب اسے حسنہ نہ کہے تو کیا کہے؟ تو یہ جتنی بھی بدعت حسنہ پہ لوگ زور دیتے ہیں، دراصل قصور ان کا نہیں، شیطان کا ہے، اور وہ شیطان کے بہکاوے اور دھوکے میں ہیں کہ شیطان نے ان کا یہ گندا عمل، بدعت والا عمل جب ان کے سامنے مزین اور خوبصورت کر کے دکھلایا، پیش کر دیا، تو یقینی بات ہے کہ فرآہ حسنا، اسے وہ بدعت حسنہ ہی سمجھنے لگے۔ فرآہ، پس دیکھتا ہے اسے، یعنی خیال کرتا ہے، سمجھتا ہے، حسنا کہ بڑا خوبصورت عمل ہے، لیکن سب کارستانی کس کی ہے پیچھے؟ شیطان کی ہے، اور یہ اس کا آلہ کار بن کر استعمال ہو رہا ہے، بدعت کرنے والا۔ فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، یضل، گمراہ رکھتا ہے، گمراہ رکھتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، اس کے ضد و اناد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ویہدی، اور ہدایت عطا کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، اس کے طلب اور انابت کی بنیاد پر، اس کی طلب کی بنیاد پر۔ لہذا میرے پیغمبر فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، سبحان اللہ، یہ نبی علیہ السلام کی امت کے ساتھ ہمدردی، غمخواری اور شفقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اتنے ہمدرد اور غمخوار تھے کہ جب آپ اہل باطل، کفار اور مشرکین کو دین کی دعوت دیتے اور بے لوث دعوت دیتے، مفت میں ان کی خیر خواہی اور ہمدردی کرتے، جنت کی راہ دکھلاتے، تو آگے سے ماننا تو دور کی بات ہے، طرح طرح کی خرافات بکتے، پھبتیاں کستے، آپ پر ظلم و تشدد کرتے، جیسے طائف کا واقعہ وغیرہ۔ نبی علیہ السلام جب واپس لوٹتے تو آپ انتہائی افسوس اور حسرت اور پشیمانی کے عالم میں لوٹتے کہ کاش یہ لوگ ایمان لے آتے، مسئلہ مان لیتے، جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جاتے، جنت کے قابل بن جاتے، تو آپ اس قدر افسردہ ہوتے کہ اللہ تسلی دیتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ تسلیاں دیتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمہ ہے پیغام کا پہنچا دینا اور بس، آپ اپنی ڈیوٹی اور فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ سے لا تسألوا عن اصحاب الجحیم پہلے پارہ میں فرمایا، کل قیامت کے دن نہیں سوال کیا جائے گا یہ جہنم کے لائق کیوں ٹھہرے اور جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ اللہ نے مختلف انداز میں مختلف مقامات پر تسلیاں دی، اور دو مقام عجیب ہے قرآن کریم میں، ایک یہ اور ایک سورۃ الکہف میں ہے۔ وہاں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس قدر ان کے ایمان نہ لانے پر افسوس کرنا، افسردہ حال ہونا، غمگین اور پریشان ہونا، تو اس سے کہیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے افسوس کر کر کے اپنی جان ہی دے بیٹھیں گی اسی افسوس میں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ،
آپ جان اپنی دے بیٹھیں گے ان کے انکار اور ضد ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان پر افسوس کر کر کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں نہ کریں۔ اور دوسرا مقام یہی ہے، فرمایا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، ان پر حسرت افسوس کرتے کرتے میرے پیغمبر فلا تذهب نفسك، کہیں آپ کی جان ہی نہ چلی جائے، کہیں آپ کی، یہ کنایا ہے، یعنی آپ ان کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس قدر غمگین ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی کسی کے غم میں جان دے بیٹھے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات ان اللہ، بے شک اللہ تعالی علیم، خوب جاننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، بما یصنعون، جو کچھ وہ کرتوت کرتے ہیں ان سے اللہ واقف ہے، جاننے والا باخبر ہے کہ ان کو ان کرتوتوں کی سزا اور عذاب دے گا۔ سبق کا کیا جملہ سمجھا؟ اللہ فرماتے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، یہ رد بدعت پر اور بدعت حسنہ کی مزعومہ مفروضہ تقسیم کے رد پر یہ آیت بالکل واضح ہے، اگر آپ نے کوئی بات سمجھ لی ہے تو۔ افمن زین لہ سوء عملہ، بھلا وہ شخص کہ مزین کیا گیا واسطے اس کے برا عمل اس کا، جب اس کے سامنے اسے خوبصورت اور مزین کیا گیا فرآہ حسنا، تو کہنے لگا یہ تو بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ، بدعت مستحبہ، نیک اور خوبصورت بدعت ہے، فرآہ پس اسے سمجھتا ہے حسنن، یہ بڑی خوبصورت اور اچھی اور نیک عمل اور بدعت ہے۔ ایک اور مقام دیکھیں جی، 26واں پارہ، صفحہ ہے 810، 810 سورہ محمد، آیت نمبر 14، 13 کے بعد 14، صفحے کے آخر سے چوتھی پانچویں سطر۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، مل گیا جی۔ افمن، کیا وہ شخص، کان جو ہو، علی بینۃ اوپر واضح دلیل کے، من ربی ہی اپنے رب کی طرف سے، یعنی مومن موحد آدمی، بھلا وہ شخص جو ہو اپنے رب کی طرف سے علی بینۃ واضح دلیل پر، یعنی اس کا ایمان، عقیدہ، عمل وہ واضح دلائل پہ قائم ہو، کا من، تو کیا وہ اس کی طرح، اس کی مثل، اس کے برابر، اس جیسا ہو سکتا ہے؟ کس جیسا؟ کہ جو ہو زینا، کہ مزین کیا گیا، لہو واسطے اس کے، سوء کرو مانا برا، عملی ہی اس کا عمل، جو اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے دلائل و براہین پر اپنے ایمان اور عمل کو قائم کر کے کھڑا ہے، ایک طرف یہ شخص ہے اور دوسری طرف وہ کا من زین لہ سوء عملہ، کہ اس کا برا عمل، گندا عمل، کفر و شرک اور بدعت والا عمل، زین لہ اس کے سامنے کیا کیا گیا؟ مزین اور خوبصورت کیا گیا۔ اللہ فرماتے کا من، کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ خوشبو و بدبو برابر، سیاہ و سفید برابر، اندھیرا اجالا برابر، کفر و اسلام برابر، اہل بدعت اور سنت کا متبع آدمی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا یہ اہل بدعت کون ہے؟ کا من زین لہ سوء عملہ، کہ برا اس کا عمل شیطان نے اس کے سامنے کیا کر دکھایا؟ مزین اور خوبصورت کر دکھایا۔ واتبعوا، اور وہ اتباع اور تابعداری کرتے ہیں، اہواءہم، اپنی خواہشات کی۔ بات آپ سمجھ چکے ہیں شروع میں، تزیین شیطان، تو یہ آیت بھی اس پر واضح ہے۔
عمل سوء عملی، گندا اس کا، لیکن زین لہ، شیطان نے اس کے سامنے اس کو کیا کر دکھایا۔ اس پر اور آیات بھی ہیں، سورۃ النمل میں ہے، ساری نکالنی ضروری نہیں، ایک رخ اور لین سمجھانا مقصد تھا۔ 19واں پارہ سورۃ النمل میں وہ جہاں ہدہد جا کر کے ملکہ بلقیس اور اس کے احوال کو معلوم کر کے آتا ہے اور حضرت سلیمان کے سامنے آ کر ذکر کرتا ہے، تو وہاں کیا کہتا ہے کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس ملکہ کو بھی پایا، بلقیس کو، اور اس کی قوم کو پایا اس حال پر کہ وہ سجدہ کرتے ہیں للشمس، سورج کا۔ ایک ان کا یہ کرتوت کفر و شرک پہ مبنی نوٹ کر کے آیا ہدہد پرندہ، اور دوسرا کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، تزیین شیطان، زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے برے اعمال کفر و شرک اور بدعات الحاد والے شیطان نے ان کے سامنے کیا کر دکھائے، خوبصورت کر دکھائے، مزین کر دکھائے، اور فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون، انہیں راہ حق سے روک رکھا اور وہ ہدایت پر نہیں ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ تو وہاں صاف آ رہا ہے زین لہم الشیطان اعمالہم۔ ایک پچھلے سبقوں میں آپ نے سورہ کہف کے آخر پہ آیت پڑھی، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ کرتے بدعات کفر شرک ہے، لیکن وہم یحسبون، حالانکہ وہ خیال اور گمان یہ کرتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ بے شک وہ یحسنون، خوبصورت عمل اور کام کر رہے ہیں، سمجھتے اسے یحسنون خوبصورت ہے، کرتے بدعات اور کفر و شرک ہے۔ وہ آیت بھی اسی پر دلیل ہے، اسی طرح دیگر آیات بھی ہیں۔ تو عنوان کیا عرض کیا؟ تزیین شیطان۔ مفہوم اس کا اور مطلب کیا ہے؟ شیطان برے اعمال عمل کرنے والے کے دل و دماغ اور نگاہ میں کیا کر کے پیش کرتا ہے؟ خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ کرتا کفر ہے، سمجھتا دین ہے، کرتا شرک ہے، سمجھتا عشق ہے، کرتا بدعت ہے، سمجھتا عقیدت محبت اور نیکی ہے، تب تو اس کا نام بدعت کبھی حسنہ، کبھی مستحبہ، اور کبھی اس کو نیکی کا عنوان دیتا ہے۔ تو اس عنوان کے تحت بہت ساری آیات ہیں۔ ایک اور مقام دیکھیں گے جی، 20واں پارہ سورۃ القصص، صفحہ 624۔ آئندہ درس کی 2 نشستیں ہونی چاہیے، ایک 7:30 سے 8 بجے تک، اور دوسری پیریڈ جدا جدا ہونے چاہیے۔ صفحہ 624 مل گیا جی؟ سورۃ القصص آیت نمبر 50، صفحے کے آخر سے چوتھی سطر۔ یہ الگ عنوان پر آیت آ رہی ہے جی، ذرا سمجھیے گا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، مل گئی نا؟ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ، ہمارا سبق یہاں سے ہے۔ وَمَنْ، اور کون ہے، أَضَلُّ، أَضَلُّ ٹھیک معنی کرو نا، أَضَل ایک ہے گمراہ، ایک ہے سب سے بڑا گمراہ، یہاں أَضَل ہے، اس میں تفضیل۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اور کون ہے اس سے بڑا گمراہ، یعنی اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں، استفہام انکاری ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں، سب سے بڑا وہ گمراہ ہے۔ کون؟ ممن، جو اتباع اور تابع داری کرے، ہواہو،
اپنی خواہش کی، خواہش نفسانی کی اتباع اور تابع داری کرے، بغیر ہدی من اللہ، جس پر اللہ کی طرف سے کوئی سند، کوئی ہدایت، رہنمائی موجود نہ ہو۔ اس کا عنوان ہے اتباع الہوا، اتباع الہوا۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے تو بہت ساری آیات حل ہو جائے گی۔ اس عنوان پر بھی بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں۔ اتباع الہوا کا معنی خواہش کی اتباع کرنا، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، جو جی میں آیا، جو معاشرے میں دیکھا، جو کلچر میں پایا، جو سنا سنایا، اس کو بغیر جانچے پرکھے کہ درست ہے یا نہیں ہے اس کو اختیار کر لینا، کیونکہ اس کے جی میں اسے پسند آ گیا اور اس کا خواہش اس کے مطابق ہے، تو اس کو کہتے ہیں اتباع الہوا۔ اور بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی طرف سے اس پر کوئی دلیل، ہدایت، سند اور رہنمائی موجود نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنی خواہش کی اتباع کی، اپنے نفس کی اس نے پیروی اور اتباع کی۔ تو تمام فرق باطلہ اگر غور کریں تو وہ صرف خواہش پرستی پہ کھڑے ہیں، ان کے پاس بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت موجود، رہنمائی اور سند، دلیل موجود نہیں۔ تمام فرق باطلہ، کوئی کفر کرتا ہے تو اس کے پاس بھی اس پر دلیل موجود نہیں، شرک کرنے والے مشرک کے پاس بھی کوئی دلیل موجود نہیں، بدعت کرنے والے بدعتی پر بھی اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں۔ تو وہ جب دلیل موجود نہیں، یہ سب کے سب بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت کے بغیر بغیر ہدی من اللہ کھڑے ہیں، تو پھر کس بنیاد پر ہیں؟ صرف اتباع ہوا، خواہش پرستی، معاشرہ کی دیکھا دیکھی جس پر کوئی دلیل موجود نہیں، صرف تصورات، تخیلات، خواہشات، اور اس کی بنیاد پر وہ موجود ہیں۔ انہوں نے اسی کو دین سمجھ رکھا ہے، یعنی اندر ہی اندر کا بناوٹی دین ہے، اللہ کا نازل کردہ وہ دین دین نہیں ہے۔ تو اہل بدعت کا بھی یہی حال ہے کہ یہ بھی جتنی یہ بدعات کرتے ہیں معاشرہ میں، غور کر لیں، سب اپنی خواہش کی اتباع ہے، اس پر شریعت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین نے ضابطہ لکھا، کلو مبتدع، ہر بدعت کرنے والا شخص، ہر بدعت کرنے والا شخص فرماتے ہیں کہ وہ متبع الہوا، اپنی خواہش کی اتباع اور تابع داری کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی شرع کی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو یہ تمام آیات جس میں اتباع ہوا، خواہش پرستی، نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرنے کی قرآن نے رد کیا اور مذمت کی ہے، وہ سب کی سب آیات بدعت اور اہل بدعت پر رد ہے، کہ وہ بھی سب نفسانی خواہشات پہ کھڑے ہیں۔ کیوں بات کوئی سمجھ سے باہر تو نہیں ہو رہی؟ معاشرے میں غور کر لو، یہ ہمارے معاشرہ میں کل تیجا ساتا یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ناک شریف رکھنے کے لیے، تو یہ خواہش پرستی ہے نا۔ معاشرے میں جو دیکھا، سنا، پایا، بغیر جانچے پرکھے اس کو اختیار کر لیا، تو یہ خواہش پرستی ہے۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ میرا باپ دادا کرتا تھا۔ یہ تو کیوں کر رہا ہے؟ میری نانی کرتی تھی، میری دادی کرتی تھی۔ یہ تو کیوں کر رہا ہے؟ میرے معاشرے کا کلچر ہے، نہیں کروں گا تو برادری میں منہ کیسے دکھاؤں گا؟ تو یہ سب خواہش پرستی ہے اور بناوٹی اس کا طریقہ ہے، اللہ کا نازل کردہ یہ دین نہیں ہے۔ تو اسی کو فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں، ممن اتبع ہواہ، کہ جو اتباع اور تابع داری کرے ہواہ، اپنی خواہش کی، اتباع اور تابع داری کرے اپنی خواہش کی، بغیر ہدی من اللہ۔ یہاں اپنے معاشرے میں ایک ساتھی، کافی ٹائم پہلے کی بات ہے، شروعات میں، وہ یہی بدعت تیجا چوتھا جسے کہتے ہو یہ کرنے لگا،
تو میں نے اسے قرآن پاک کھول کے سامنے رکھا اور اس کو میں نے چند آیات دکھلائیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو اس سے واضح بغاوت کرنے لگا ہے۔ تو کہنے لگا برادری، رشتہ داری، محلہ داری، لوگ کیا کہیں گے، فلاں فلاں فلاں۔ تو اب تو مجھ پر والد صاحب چلے گئے تو ذمہ داری اور بڑھ گئی کہ پہلے وہ برادری کو سنبھالنے والے بڑے گھر میں وہ تھے، تو اب سب کو میں نے مطمئن کر کے محبت پیار دے کر کچھ منوا کر کچھ مان کر تو میں نے برادری کو ڈیل کرنا ہے، چلانا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، تو کیسے ممکن ہے؟ پھر میں نے ایک اور آیت نکالی، وہ سورہ توبہ کی کئی مرتبہ آپ نے بھی سبقن سنی، جس میں اللہ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ، فرمایا ان چیزوں سے محبت کرو لیکن اللہ رسول کی محبت سے زیادہ نہیں، اس کے کم اور اس کے تابع ہو کر کرو۔ تو میں نے کہا ان کی محبت، ان کو ڈیل کرنا یہ تو تیری واقعی مجبوری ہے، لیکن ادھر اللہ رسول کی محبت ہے، ادھر تیری برادری کی محبت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کی محبت کو اللہ رسول کی محبت کے تابع کر۔ کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن جی اب کیا کریں جی، یہ کیا ہے؟ یہ صرف شخصی اپنا خواہش پرستی ہے، اب کیا کریں جی، بات تو ٹھیک ہے۔ صاف قرآن سامنے ہے لیکن ماننے کو جی نہیں کر رہا، کیوں؟ یہ اپنی اتباع کا بندہ، خواہش کا بندہ بن چکا ہے، یہ کتاب و سنت والا مزاج ہی نہیں رہا اس کا، اللہ رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ خیر بعد میں اللہ نے سمجھ بھی دے دی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سب خواہش پرستی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تصور نہیں ہے اس کا۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اور کون ہے اس سے بڑا گمراہ، مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ جو اتباع اور تابعداری کرتا ہے اپنی خواہشات کی، اور کرتا ہے بغیر ہدی من اللہ، بغیر ہدی من اللہ، کہ اس پر اللہ کی طرف سے ہدن، کوئی ہدایت، رہنمائی، دلیل، سند موجود نہیں، اللہ نے اس چیز کو نازل نہیں کیا دین میں، اللہ نے اس کو دین نہیں بتلایا، اس کے جی میں جو آیا سو اس کی اتباع اور پیروی کرنے پہ لگا ہے۔ فرمایا من اضل، اس سے بڑا گمراہ اور قرآن کا حکم بھی دیکھ، یہ کسی مولوی اور مفتی کا فتویٰ نہیں، من اضل، اس سے بڑا گمراہ اور کوئی نہیں کہ اللہ نے دین اس کو نہیں کہا، وہ اسے دین سمجھ کر اختیار کیے ہوئے ہے، تو اس سے بڑا گمراہ اور کوئی۔ ایک اور مقام دیکھیں گے جی، ذرا پیچھے آ جائیے، سورۃ الفرقان 19واں پارہ، صفحہ 579، 1 کم 80۔ انیسواں پارہ سورۃ الفرقان، مل گیا جی؟ صفحے کے آخر سے تیسری سطر، آیت نمبر 43، 42 کے بعد 43، مل گیا جی؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ارأیت، کیا دیکھا ہے تو نے؟ دیکھنے سے مراد غور کرنا۔ ارأیت، کیا تو نے غور کیا، دیکھا، من اس کو، من اس کو جس نے اتخذ بنا لیا، الہہ معبود اپنا، ہواہ اپنی خواہش کو، جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ میرے پیغمبر ارأیت، تو نے اس کے حال کو دیکھا کہ وہ اتنا کم بخت ہوا کہ اپنے خواہش کو اپنا معبود بنائے کھڑا ہے۔ یہ آیت تفصیل طلب ہے لیکن ابھی فی الحال اس پر مختصر جملہ سمجھیے۔ اس کے 2 معنی کیے مفسرین نے۔ ایک معنی یہی جو عرض کر رہا ہوں کہ اس نے اپنے خواہش کو، اپنے نفس کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا۔ اس خواہش اور نفس کو اس نے معبود بنا لیا۔ کیسے؟
کہ حکم دین کے معاملہ میں ماننا تھا تو معبود برحق اللہ کا ماننا تھا. یہ اللہ کی شان تھی کہ اس کے حکموں کی اطاعت کرتا، اس کے حکموں کے سامنے سر جھکاتا، لیکن یہ اللہ کے مقابل اپنے نفس کو سامنے لاتا ہے، خواہشات کو سامنے لاتا ہے، اور اس حیثیت اور درجہ میں آ کر اپنے نفس کی بات کو مانتا اور لیتا ہے جس درجہ اور حیثیت میں اللہ کی بات کو ماننا تھا. معبود برحق اللہ کی بات کو ماننا تھا، یہ اس اللہ کی بات کو نظر انداز کر رہا ہے اور اس کے مد مقابل اپنی خواہش کو ترجیح دے رہا ہے. تو بات اللہ کی ماننی تھی، مانتا اپنے نفس اور خواہش کی ہے، تو اس نے اپنے نفس اور خواہش کو کیا اپنا بنا دکھایا؟ معبود اور الہ سے بنا دکھایا. کیسے؟ کوئی مثال دو، بات کھلے سمجھ آئے، واضح ہو. میں دے دوں مثال. صبح کی آذان ہوتی ہے، اتنی لمبی رات ہوتی ہے، یقیناً آنکھ کھل جاتی ہے، یہ نہیں کہ نیند نہیں پوری ہوتی. صبح کی آذان بھی سنائی دیتی ہے، لیکن نفس بستر سے اٹھنے نہیں دیتا. اب ایک طرف اللہ کا حکم ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ کا حکم ہے کہ اب بستر کو چھوڑ، میرے در پہ آ کر، میرے گھر میں آ کر میرے سامنے سرب سجود ہو جا. چاہیے تو یہ تھا اللہ معبود کے اس حکم پر وہ اٹھ کھڑا ہوتا، اس کے گھر میں آ کر سرب سجود ہوتا، اس کے حکم کو بجا لاتا، پورا کرتا. لیکن ادھر نفس وہ کشاکش رسا کشی کر رہا ہے، اسے اکسا رہا ہے، گرم نرم بستر چھوڑے گا، سردی ہے باہر، فلاں ہے فلاں ہے، تو یہ اب نماز کے لیے اٹھنے کو اس کا جی نہیں کرتا، تو نماز کو ضائع کر دیا، لیکن اپنے خواہش اور نفس کی بات کو پورا کیا. تو اس نے اپنے خواہش کو، نفس کو کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا. اور یہ بھی شرک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اس لیے کہا یہ آیت تفصیل طلب ہے. اپنے نفس کو انہوں نے بنا لیا الہ ہوا ہو، خواہشات کو، نفس کو انہوں نے اپنا الہ اور معبود بنا لیا. تو اللہ کے ہاں تو اقرار کیا لا الہ الا اللہ. الہ کا ایک معنی مطاع حقیقی بھی ہے، جس کی اطاعت کی جائے اس کو الہ کہتے ہیں، اس کو الہ کہتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کا ایک معنی یہ بھی ہے، اور اس پر قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، یعنی اللہ کے سوا مطاع حقیقی کوئی نہیں. حقیقتاً اولاً جس کی اطاعت لازم ہے وہ فقط اللہ کی ذات ہے. جب اللہ کے مقابل اس نے اپنے نفس کی اطاعت کی، اس کی مرضی کو پورا کیا، اس کا کہنا مانا، اللہ کی عبادت کو ترک کر دیا، تو اس نے اپنے نفس اور خواہش کو اللہ کے مقابل الہ بنا دکھایا. تو اطاعت میں اس نے اللہ کے ساتھ اپنے نفس کو شریک بنایا ہے. تو یہ بھی اس اعتبار سے شرک ہے. کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ جس سے اللہ ماشاء اللہ کوئی بچا ہوا ہو. اسی طرح کوئی بھی مثال لے لیں، دکاندار ہے، تاجر ہے، دن کو اپنی دکانداری اور تجارت میں مشغول ہے، ادھر آذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اب خواہش اسے کہتی ہے دکان بند کی، نماز کے لیے چلا گیا، اتنے گاہک ضائع ہو جائیں گے، سیل کم ہو جائے گی، انکم میں فرق پڑ جائے گا، نماز کو چھوڑ اپنی دکانداری تجارت کو اہمیت دے. تو وہاں بھی اس کی یہ اللہ کریم کے حکم کو نظر انداز کرنا، خواہش کو پورا کرنا، نفس کا کہنا مان کر اس کی اطاعت کرنا، یہی ہے کہ اس نے اپنے نفس کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا. اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اور دوسرا معنی مفسرین نے کیا کہ ارأیت من اتخذ، کیا تو نے اس آدمی کا حال دیکھا جس نے بنا لیا الہہ ہواہ،
اپنے نفس کا معبود، نفس کو معبود پہلا معنی عرض کیا، اب خواہش کا معبود بنا لیا، خواہش نے جس کو چاہا، جس کو اس نے بہتر سمجھا، اسی کی پوجا پہ شروع ہو گیا، کبھی کسی بابے کی، کبھی کسی بابے کی، کبھی کسی بابے کی، کبھی نبی کی پوجا اور پکار کرے گا، کبھی امام کی، کسی بزرگ کی، کبھی کسی دربار پہ، کبھی کسی دربار پہ، جہاں اس کی خواہش اس کو متوجہ کرتی جائے گی اسی درگاہ کے پجاری بنتا جائے گا۔ اس نے اپنی خواہش کا معبود بنا لیا، اور دوسرا معنی خواہش کو معبود بنا لیا۔ فرمایا افا انت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ہیں اس پر میرے پیغمبر وکیلا، نگران، کارساز، یعنی اس پر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے میرے پیغمبر، آپ مسئلہ سناتے پہنچاتے جائیں، اور کوئی مانے یا نہ مانے آپ کے ذمہ مسئلے کا پہنچانا ہے۔ تو یہ آیت بھی واضح ہے، اس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا، خواہش پرستی میں، نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی میں اس قدر مستغرق ہو گیا کہ کتاب و سنت کو پس پشت ڈالا، خواہش کی بنیاد پر کفر کیا، شرک کیا اور بدعات کرنے لگا۔ تو یہ بھی اللہ رسول کے حکم کے مد مقابل خواہش کی بات مان کر بدعات کرنا، یہی ہے اپنے نفس کو معبود بنانا۔ بات سمجھ آئیے؟ اسی مضمون کی ایک آیت 25ویں پارہ میں ہے، اس کی زیارت بھی کر لینی چاہیے، سورہ جاسیہ، صفحہ 798، 798، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23۔ مل گئی جی؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیت کرو مانا، کیا پس تو نے دیکھا، من اتخذ اس آدمی کو جس نے بنا لیا، الہہ اپنا الہ، معبود اس نے بنا لیا، کس کو؟ ہواہ اپنی خواہش کو، اپنی خواہش کو اس نے معبود اور الہ بنا لیا، جو خواہش میں آیا سو کرتا چلا گیا، اس کی اطاعت کرنے لگا، تو نتیجہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور گمراہ رکھا اس کو اللہ نے، گمراہی پر رکھا اس کو اللہ نے۔ جب اس نے اپنے نفس کو اور خواہش کو اپنا معبود بنا لیا تو وہ گمراہی پر ہے، اور بنایا بھی علی علم، باوجود جاننے کے، باوجود، ہاں یہ بھاری بات ہے کہ جسے پتہ ہی نہیں وہ بھی مجرم ہے، لیکن جسے معلوم بھی ہے یا مسئلہ سن سمجھ لیا پھر بھی اپنی خواہش کو اپنا معبود بنائے پھرے، تو فرمایا علی علم، باوجود اس کے کہ وہ جانتا بوجھتا ہے، تو فرمایا پھر تو وہ جان بوجھ کر وہ ضد اور عناد کو پہنچ چکا ہے، تو اب یہ انتہا کو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب اس پہ مہر جباریت لگ جاتی ہے، گمراہی کا ٹھپا، وَخَاتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، اور اللہ نے مہر لگا دی عَلَى سَمْعِهِ، اوپر اس کے کانوں کے، سماعت کے آلے کانوں پر، وَقَلْبِهِ اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ اور کر دیا، عَلَى بَصَرِهِ اس کی آنکھوں پر، غشاوہ پردہ کر دیا۔ اللہ فرماتے فمن، پس کون ہے، فمن کون ہے، کیسا شہنشاہانہ انداز ہے اللہ کا۔ فرمایا جب میں نے اس پر مہر جباریت لگا دی کہ اب اندر کا کفر باہر نہیں جا سکتا، باہر کا ایمان اور ہدایت اندر نہیں آ سکتی، تو میں نے جب اس کے تالے لگا دیے تو فمن، پس کون ہے، یہدیہ جو اسے ہدایت دے سکے، من بعد اللہ، اللہ کی مہر لگا دینے کے بعد، اللہ کے محروم کر دینے کے بعد ہے کون؟
جو اسے ہدایت دے سکے، کوئی بھی ہدایت اسے نہیں دے سکتا۔ تو افلا تذکرون، کیا پس نہیں تم نصیحت پکڑتے اور پھر بھی ضد اور عناد کی راہ اختیار کرتے ہو؟ تو اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں جہاں نفس کی خواہش کی اتباع اور پیروی کرنے والوں پر قرآن نے رد کیا، تو اہل بدعت وہ بھی بدعت کرتا ہے تو خواہش کی بنیاد پر کرتا ہے، نفس کی بات کو مان کر اس کی تابع داری اور اطاعت میں کرتا ہے، تو یہ تمام آیات بھی رد ہیں اہل بدعت پر۔ ایک ورق پیچھے الٹو، ساتھ ہی آیت ہے تو اس کی زیارت کرو، 797 صفحہ، یہی سورہ جاسیہ 25واں پارہ، آیت نمبر 18، صفحے کے آخر سے تیسری چوتھی سطر۔ ثم جعلناک، ثم پھر، جعلناک ہم نے مقرر کیا آپ کے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، علی شریعت من الامر، دین میں سے شریعت کو آپ کے لیے مقرر کیا میرے پیغمبر اور آپ کی امت کے لیے، لہذا کیا کرو، اس شریعت کی فتبعھا، کیا کرو، تابعداری کرو، اس کی اتباع اور پیروی کرو شریعت کی، دین کی، ولا تتبع، اور مت تابعداری کرو، اہواء الذین، ان لوگوں کی خواہشات کی، لا یعلمون، جو لا علم اور جاہل ہیں۔ تو یہاں خواہشات کی اتباع اور پیروی کرنے سے کیا کیا؟ منع کیا۔ شریعت کی فتبعھا، اتباع کرو خواہشات کی اور خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگوں کی، ولا تتبع، اتباع اور تابعداری نہ کرو۔ اس طرح کی اور بھی آیات ہیں، سورۃ الکہف 15ویں پارہ میں اس کی آیت نمبر غالباً 28 ہے، وہاں فرمایا میرے پیغمبر ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فروطا، جو اپنی خواہش کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، کان امرہ فروطا، اس کا معاملہ افراط و تفریط پہ مبنی ہے، صراط مستقیم پہ وہ نہیں رہ سکتا، کبھی دین میں الحاد کر کے ثابت شدہ چیزوں کا انکار کرے گا، کبھی بدعات کی شکل میں مزید دین میں بڑھوتری اور اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا، کان امرہ فروطا، اس کا معاملہ افراط و تفریط، غلو اور بدعات پہ مبنی ہے۔ یہ سورۃ الکہف میں ذکر کیا، اور اس کے علاوہ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، وہ اپنی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، فسوف یلقون غیا، ان قریب غج نامی جہنم کے گڑھے میں ڈالے جائیں گے۔ تو اس پر 20 آیات ہیں، تو یہ سب کی سب آیات رد ہیں بدعت اور اہل بدعت پر، کہ وہ بھی سراسر اپنی خواہش اور نفسانی بناوٹی باتوں کی بنیاد پر بدعات کرتے ہیں، اور جسے وہ دین سمجھتے ہیں وہ اللہ کا نازل کردہ دین نہیں، بغیر ہدی من اللہ۔ پہلی آیت جو سورہ قصص کی آیت نمبر 50 پڑھی، اس میں صاف فرمایا اس پر اللہ کی طرف سے کوئی سند اور دلیل موجود نہیں، وہ اسے دین سمجھتا ہے، اللہ نے اسے دین نہیں کہا۔ یہی ہے خواہشات کی اتباع کرنے والا، نفس کو اپنا معبود بنا کر اس کی تابعداری کرنے والا۔ فرمایا من اضلو، اس سے بڑا گمراہ اور کوئی نہیں۔ اللہ دین حق کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔